الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سید الاولین والآخرین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد، قال امیر المومنین فمن عرف نفسہ فقد عرف ربہ. ناظرین محترم، مولا علی اور ہماری زندگی نہج البلاغہ کی روشنی میں یہ ایک نیا سلسلہ ہمارے احباب نے شروع کیا ہے اور ماشاءاللہ سے ہم آج اس کی چوتھی منزل میں داخل ہو رہے ہیں، جس کا عنوان ہے خدا شناسی. عرض یہ ہے کہ جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خطبات اور ارشادات میں انتہائی عالمانہ اور مفکرانہ انداز میں مقصد تخلیق بشریت پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس کی معرفت کا حاصل کرنا ہی خدا کی معرفت ہے. تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ انسان نے منزل تحقیق میں جب اپنے وجود کو سمجھنے میں غلطی کی تو نہ صرف یہ کہ اسے شکست کا منہ دیکھنا پڑا، بلکہ وہ مختلف فاسد و گمراہ کن نظریات کی ظلمتوں میں ایسا بھٹکا کہ خدا اور اس کی وحدانیت سے انکار کر بیٹھا، اور بالآخر وحدہ لا شریک کے بجائے اپنے ہی نفس کو اپنا معبود سمجھنے لگا اور اسی بنا پر خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگا. انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور جسے دوسری مخلوق کے مقابلے میں بعض اہم ترین خصوصیات و کمالات عطا ہوئے ہیں، ان خصوصیات کی بنا پر ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں. چنانچہ انہی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہوئے مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں: خدا کے بندو، یاد رکھو کہ اس اللہ نے تمہیں عبث نہیں پیدا کیا اور نہ تمہیں بے مہار چھوڑا. خطبہ نمبر 186. پھر دوسرے خطبے میں فرماتے ہیں کہ قرآن نے تمہیں بہت سی باتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کے حقوق و فرائض کی نگہداشت اس نے امانت کی طرح تمہیں سونپی ہے. یاد رکھو، کیونکہ اس نے تمہیں بیکار خلق نہیں کیا اور نہ تمہیں آزاد چھوڑا ہے اور نہ تمہیں نادانی و نابینائی یعنی گمراہی میں ڈالا ہے. خطبہ نمبر 85. بے شک انسان زیور عقل و خرد اور خواص خمسہ کے ساتھ بامقصد زندگی گزارنے کے لیے خلق ہوا ہے. انسان نے اپنے وجود کا پتہ اپنی پیدائش کے فوراً ہی بعد دے دیا، جس کا بین ثبوت یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچہ روتا ہے. گویا پیدا ہوتے ہی انسان فہم و ذکا کی بدولت اپنے وجود کا احساس کر لیتا ہے اور اسی قوت انسانی کی بدولت وہ اپنے اطراف و اکناف میں پھیلی ہوئی کائنات کا علم اپنے وجود ذاتی کے علم کی طرح حاصل کرتا ہے. جب وہ اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی اشیاء اور کچھ صورتیں دیکھتا ہے تو ان میں سے بعض چیزیں اس کے قریب خود بخود آ جاتی ہیں اور بعض کی طرف وہ خود لپکتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس کے تجربیات و مشاہدات میں روز افزوں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے بعض انسانی شکلوں کی شناخت ہو جاتی ہے، اور اولاً والدین، پھر دیگر اعزاء اور اقربا کا تقرب، نیز ان کی نقل و حرکت اس کے اندر پوشیدہ جذبہ انسانیت کو بیدار کرتے ہیں، اور پھر انواع و اقسام کی آوازیں اور شکلیں اسے اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں. پھر جن سے اسے خوشی ہوتی ہے ان کی طرف وہ بڑھتا اور لپکتا ہے. اس کے برعکس جن سے وہ خائف ہوتا ہے ان سے بیزاری کا اظہار کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی پسندیدہ چیزیں اس سے الگ کر لی جاتی ہیں
تو وہ نہ صرف غم و غصے کا اظہار کرتا ہے بلکہ انہیں دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش اور ضد بھی کرتا ہے، اور جب تک انہیں حاصل نہیں کر لیتا ہے خوشی کا اظہار نہیں کرتا، اور جب حاصل ہو جاتی ہیں تو خوشی کا اظہار کرتا ہوا خود اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ یہی صورتحال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات و احساسات میں بھی تغیر و تبدل کا عملیہ اس کا مزاج بن جاتا ہے، اور یہی وہ نظام ہے جسے قانون فطرت نام دیا جاتا ہے۔ دراصل انسان کو اپنے وجود کا احساس اور دنیا کے حقیقت کا شعور قانون فطرت کے تحت اپنی خدا داد عقل سے حاصل ہوتا ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقل و شعور خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یقیناً ان کا کوئی خالق ہے جو ان کی رہبری کر رہا ہے۔ میں تو اب تک انسان کو اس بات کا اعتراف کرنے والا سمجھتا ہوں کہ وجود بشر خود ہی وجود خدا پر شاہد ہے، اور اسی طرح ہر مخلوق بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کا کوئی تخلیق کار یا خالق موجود ہے، اور عقل انسانی صدق دل سے اس بات کو بھی مانتی ہے کہ کسی بھی تخلیق کار نے کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بے معنی اور بے مقصد نہیں بنائی، گویا ہر تخلیق اپنا ایک مقصد رکھتی ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی تخلیق کے فنا ہو جانے سے اس کا تخلیق کار فنا نہیں ہو جاتا، لہٰذا ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ مقصد تخلیق بھی فنا نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اپنے خالق کی بہترین تخلیق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، تب تو اس کی تخلیق کا مقصد بھی اعلیٰ ترین ہوگا، اور اس کے فنا ہو جانے سے نہ تو مقصد تخلیق فنا ہوگا اور نہ ہی اس کا خالق، صرف آخرت ہی مقصد تخلیق کا نتیجہ ہے۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی موت کے بعد قبر کا عالم اور کائنات کی موت یعنی قیامت کے بعد آخرت کا عالم یقیناً برحق ہے۔ اسلامی تعلیم کا درس بھی یہی ہے۔ بے شک تعلیمات اسلامی میں اول خدا کی وحدانیت کا یقین اور دل سے اقرار ہے، اور خدا ہی کی وہ ذات ہے جس نے وجود بشر اور وجود عالم کی حقیقتوں کے علم سے بھی انسان کو نوازا ہے، لیکن یہ بھی خدا نے جس نظام کے تحت انسانوں میں عام کرنے کا عملی وسیلہ قرار دیا اسی کا نام تو اسلام ہے، اسی کا نام تو ہم نے اسلام رکھا، اور نسل انسانی کی ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء و مرسلین کا اسی نے سلسلہ قائم کیا، اور ہر آنے والے نبی نے اسی ایک خدا واحد کی گواہی دی اور اسی کی سرکار کا اقرار کیا اور اسی کی سرکار چلائی اور اسی کی حکم پر چلائی، اور اسی ایک خدا کے قوانین و احکام نافذ کیے۔ خدا وحدہ لا شریک نے اسلام کو پسند فرمایا اور اسے ہی دین فطرت قرار دیا، یہ سب جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی فلسفہ و نظریات تھے انہیں باطل قرار دیا، اور خدا ہی نے اپنے احکامات کے ذریعے بنی نوع انسان کو آگاہ کیا کہ اگر انسان کو اپنے خالق حقیقی کی صحیح معرفت حاصل کرنی ہو تو وہ دائرہ اسلام میں آ جائے، مگر چونکہ انسان کا وجود جسمانی اور تمام عالم موجودات مادے پر مشتمل ہے، اسے ہم بخوبی نہ صرف یہ کہ دیکھ سکتے ہیں بلکہ دیکھتے بھی ہیں۔ انسان کا جسم تو دکھائی دیتا ہے نا، حالانکہ یہ جسم انسانی یا مادی اشیاء اصل حقیقت نہیں ہے بلکہ ایک عالمی امکان ہے، اور حقیقت اصل تو اس کی روحانیت ہے۔ چونکہ روح مادے پر مشتمل نہیں اور ہماری نظریں اسے دیکھنے سے قاصر ہیں، پر انسان تو بس انہی چیزوں پر یقین رکھتا ہے، اور روح جو مادے پر مشتمل نہیں ہے اور نہ نظر سے دیکھی جا سکتی ہے، پھر بھی انسان اپنے روح کے وجود کا احساس ضرور کرتا ہے، اور اسی احساس کی بنا پر
اس پہ یقین بھی رکھتا ہے، جسے وہ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ روح کیسی ہے۔ انسان اپنی علم و عقل کی بدولت اپنے جسم و روح کے باہمی تعلق کی روشنی میں معرفت خدا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ خدا کی حقیقت کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ جس طرح روح مادے پر مشتمل نہیں، اسی طرح ذات خدا بھی مادے پر مشتمل نہیں، اور چونکہ خدا خالق روح کائنات ہے، اس لیے اس ذات حقیقی کے علاوہ ہر مخلوق کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بس معلوم ہے کہ جسم و روح کا باہمی تعلق خدا کے وجود کی واضح اور روشن اور مستحکم دلیل ہے۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ جب تک ہمارے جسم و روح میں باہمی رشتہ قائم ہے، انسان کا وجود بھی قائم ہے۔ یعنی انسان کی حقیقت و اہمیت اس کے وجود میں روح کی شمولیت کی بنا پر منحصر ہے، جس کا بین ثبوت یہ ہے کہ جسم سے روح نکل جائے تو فوراً جسم مردہ ہو جاتا ہے، مردہ۔ لیکن جہاں تک روح کا تعلق ہے، ہمارے جسم سے روح نکل جانے کے بعد بھی فنا نہیں ہوتی، بلکہ روح مادے پر مشتمل نہیں ہے، اور اسی وجہ سے روح کو بقا حاصل ہے۔ ہمارے جسم سے منقطع ہونے کے بعد اس کا تعلق اپنی اصل روحانی دنیا سے منسلک ہو جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روح کیا شے ہے، تو جواب قدرت آیا، قل امر ربی، میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ روح میرے اللہ کا امر ہے، حکم ہے۔ اب دوسری طرف ہم جہاں مادے کی خصوصیت کا سوال ہے، جہاں ہمارے مادے کی خصوصیت کا سوال ہے، تو اسے وقت اور مکان میں مقید کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک روح کا تعلق ہے اسے وقت اور مکان میں مقید نہیں کیا جا سکتا، اور نہ انسان کے بس کی بات ہے کہ اسے مقید کر لیں۔ اسی طرح جہاں تک خالق کائنات کے صفات کا تعلق ہے، وہ ذات پاک بھی یقیناً وقت اور مکان کی قید سے بے نیاز ہونے کے ساتھ ساتھ لامحدود ہے، اور مخلوق اس کا احساء کرنے سے قاصر ہے۔ خدا ہی وہ ذات پاک ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وَهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔ اور آخر کلام یہ بات بھی گوش گزار کر لے کہ تخلیق خدا وحدہ لا شریک کے صفات حمیدہ و کاملہ میں ایک صفت ہے۔ تخلیق جو ہے وہ ایک اس کی صفت ہے، اور یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ کسی بھی ذات کی کسی بھی ایک صفت کے فنا ہو جانے سے اس کی ذات فنا نہیں ہوتی۔ اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ صفت تخلیق کے علاوہ بھی خدا کی ذات لا تعداد و لا محدود صفات کی حامل ہے، لیکن اس کی تمام صفات یعنی خدا کی تمام صفات اس کی ذات سے وابستہ ہے۔ یعنی خدا ذاتی طور پر علیم بھی ہے، عظیم بھی ہے، رازق بھی ہے، اور خالق بھی وہی ہے جو خدا ہے۔ اور اب جب یہ ثابت ہو چکا کہ مخلوق کے فنا ہونے سے صفت تخلیق فنا نہیں ہوتی، تو اس کے دست قدرت میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ چاہے تو ساری کائنات کے فنا ہو جانے کے بعد بھی جب چاہے اور جو کچھ چاہے خلق کر سکتا ہے، یعنی ہر چیز اس کے ارادے کی پابند ہے۔ اسی لیے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، فمن عرف نفسہ فقط عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا کہ اس نے اپنے خدا کی معرفت حاصل کر لی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔